اپنی رہنمائی کے لیے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ دیکھیے بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ۔ پھر سنیے، پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The book of Genesis, chapter 19, verse 26۔ جی بھائی، کتاب مقدس میں لکھا ہے، جی، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ کس کی بابت بات ہو رہی ہے؟ شاباش، لوط کی بیوی۔ اس نے اپنے شوہر کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور نمک کا ستون بن گئی۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، لا فانی ہے اور لا ثانی ہے۔ موسم، حالات، انسان بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام اٹل رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور یہ دو دھاری تیز تلوار ہے جو بند اور گودے کو چیر کر گزر جاتی ہے۔ اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ زبور نویس 138ویں زبور کی دوسری آیت میں کہتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کس نے؟ خدا نے۔ خدا اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے، اس نے عظمت دی ہے۔ خدا اپنے کلام کو ویلیو کرتا ہے، خدا اپنے کلام کی رسپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک؟ خدا اپنے کلام کو ایگزالٹ کرتا ہے، میگنیفائی کرتا ہے۔ اور اگر خدا اپنے کلام کو میگنیفائی کرتا ہے تو وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کے کلام کو ڈسگریس کرے، کوئی اس کے کلام کی بے حرمتی کرے، کوئی اس کے کلام کو نہ مانے۔ خدا نے حکم دیا تھا لوط کو، اس کے خاندان کو، اس سے پہلے کہ خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کرتا۔ اسی 19ویں باب کی 70ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 17، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ حکم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا یہ خدا کی طرف سے تھا۔ جی بھائی، اور یوں ہوا کہ جب ان کو باہر نکال لایا تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور یہ حکم خدا کی طرف سے لوط اور اس کے خاندان کے لیے تھا، اور یہ پیغام خدا نے اپنے فرشتوں کو دے کر بھیجا ہے۔ پیغام خدا کا ہے اور انسان اس کو نہ مانے، حکم خدا کا ہو اور انسان اس کو نہ مانے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سن کر، ایک طرف سے سن کر دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں تو ہم کلام کو ڈسگریس کرتے ہیں، ہم کلام کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بیٹھے عبادت میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سوچ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو مخاطب کر دیا جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کیا جا رہا تھا، یا ٹھیک عبادت کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹاپک کیا تھا، کون سی بات سکھائی گئی تھی، اس لیے کہ ہم توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے رومیوں کے خط میں لکھا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا۔ اب اگر
خدا کے کلام سے، مسیح کے کلام سے سنیں گے تو ایمان اس جیسا پیدا ہوگا، اور اگر غلط سنیں گے تو پھر غلط ایمان پیدا ہوگا، یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ خدا نے کہا تھا، اس لیے خدا کی بات کو آنر کرنا لوط کے خاندان پر واجب تھا، ٹھیک؟ اب کہا کیا ہے خدا نے؟ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے سن سٹی تھا، اور اس کے اوپر آگ برس رہی تھی۔ اب آگ کو دیکھنے سے کسی کی آنکھیں تو نہیں اندھی ہو جاتی؟ یا آگ کو دیکھنے سے کوئی شخص کبھی آپ نے سنا ہو کہ نمک کا زیتون بن گیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بہنیں میری کچن میں کھانا بناتی ہیں، آگ نو تے لازمی ویکھ دیاں نے، ہے نا؟ تو ایسا کبھی ہوا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ خدا اس شہر سے نالا تھا، خدا کو اس شہر کے لوگوں سے نفرت تھی، کراہیت تھی، خدا بیزار تھا ان سے، اس لیے خدا نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کو تباہ کروں گا۔ اب خدا نے ان کو خاص حکم دیا تھا کہ تم وہاں پر کہیں بھی مت رکنا، نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا، بلکہ بڑھتے چلے جانا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس آگ کی زد میں آ جائیں اور جھلس جائیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ اگر آگ کے نیچے آ جائیں یا کسی شخص کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو وہ جھلس جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ نمک کا زیتون کیوں بنی؟ کیونکہ اس نے کلام کی نافرمانی کی، اس نے کلام کو آنر نہیں کیا۔ ابتدا میں خدا نے جب سب کچھ بنایا ہے تو وہ ساری چیزیں اپنے کلام سے کریٹ کی تھیں۔ آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ یسوع کے وسیلے ہر ایک چیز وجود میں آئی تھی، کلام کے وسیلے سے، اور کلام خدا کے منہ سے نکلا ہے کسی کو آگاہی دینے کے لیے، اور کوئی نہ سنے تو وہ خدا کے کلام کو ڈسگریس کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اب دیکھنے سے منع کیا ہے، اور آنکھیں ہمیشہ خدا کو چھوڑنے میں پہل کرتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور ہمارے بدن میں آنکھیں وہ سینسری آرگنز ہیں جو بہت جلدی دھوکہ کھا لیتی ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، ہماری آنکھیں سب سے پہلے دھوکہ کھاتی ہیں، ٹھیک؟ سپوز ایک مثال دیتا ہوں میں، جو میجیشنز ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے کچھ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی کوئک، اتنا جلدی وہ سارا کچھ ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ جادو کر رہی ہے، ٹھیک؟ جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کیا رہا ہے، ٹھیک؟ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دھوکہ کھانے میں بہت جلدی کرتی ہیں۔ عدن میں بھی آنکھوں نے ایک دھوکہ کھایا تھا، پتہ ہے؟ پیدائش 3 باب کی 6 آیت میں کس نے کھایا تھا یہ دھوکہ؟ ہوا نے۔ اب ہوا نے دھوکہ کیا کھایا؟ ہوا نے جب اس پھل کو دیکھا، دیکھنے کو خوشنما، چمکدار، بڑا پیارا، اور پھر لکھا ہے عقل بخشنے کے لیے خوب تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ چونکہ اس کی آنکھوں میں چمک پڑی اس پھل کی، اور آنکھوں نے دماغ کو سگنل دیا کہ اٹس ونڈرفل، اور پھر دماغ نے دل کو سگنل دے دیا کہ ہیو اٹ، ٹھیک؟ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ہمارے دماغ کو فوراً سے سگنل دیتی ہیں، اور پھر دماغ سے وہ بات دل پہ جاتی ہے، اور ہمارے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کی، ٹھیک؟ سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں تو پھر آنکھوں کے دھوکے کے باعث ہمارا دماغ اور ہمارا دل بھی دھوکہ
کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے خدا نے ابھی کام شروع نہ کیا ہو, کیونکہ خدا انتظار کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں تو میں آگ برساؤں گا. ابھی پیچھے آگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی اور اس نے مڑ کے دیکھ لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہو کیا رہا ہے پیچھے. ٹھیک, ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پیچھے مڑ کے جب اس نے دیکھا اور پیچھے کچھ نہیں تھا تو وہ وہاں سے لوٹ جاتی. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس بی بی کے دل میں چل کیا رہا تھا بیسیکلی. ٹھیک, ہو سکتا ہے وہ دوڑ جاتی واپس کہ ٹھیک ہے لوط تو جا, میری طرف سے بائے بائے, کوئی اگ نہیں ایویں مارن دے. کس طرح کی باتیں کرتے ہو تم. کدی کدی ساڈیاں بھیناں بھی نہیں ماندیاں ہے نا اپنے شوہراں دی گل, کہندیاں تو ایویں ماری جانا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. ضد کر لیتی ہیں نا کبھی کبھی, جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. سو خدا نے منع کیا تھا کہ مڑ کر نہ دیکھنا, چونکہ یہ شہر ان کا پسندیدہ شہر تھا. پسندیدہ کیوں کر میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب لوط نے چناؤ کیا تو یہ لینڈ اس کے لیے سب سے زیادہ بیوٹیفل تھی, خوبصورت تھی. اس نے ایک دفعہ ابراہم کی طرف بھی دیکھا ہوگا کہ ابراہم نے کیا چناؤ کیا ہے. پانی چک چک پہاڑاں تے جانا, ٹھیک, اتنی مشکل سے نیچے اترنا, اتنی مشکل سے اوپر جانا. یہ بندہ تو عجیب ہی چناؤ ہے اس کا. مشکل زندگی کا چناؤ کیا ہے اس نے, مشکل طرز زندگی ہے اس کی. لیکن میں تو آسان آرام کی زندگی گزاروں گا, ہے نا. ہم کمفرٹ زون زیادہ پسند کرتے ہیں کنفلکٹ زون کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کمفرٹ زون بنا رہے, ہم کبھی بھی کنفلکشن کا شکار نہ ہوں, ہم کبھی بھی ہماری زندگی میں مشکلات نہ آئے. سو اس شخص نے اس سرزمین کا چناؤ خود کیا تھا. پیدائش کی کتاب 13واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو بھی میرا خیال پڑھ ہی لیں تاکہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے. یہاں پہ پیدائش 13واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری تیرائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی, کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور امورہ کو تباہ کیا, خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. ٹھیک, اب اس نے جو کہ اس زمین کو خود اس کا چناؤ کیا تھا, اس کے ساتھ دل لگایا تھا, تو دل نہیں کرتا تھا چھوڑ کر جانے کو. تسی ایک گھر وچ 4-5 سال رہ لو نا, خاص طور تے وہ بھین بھرا جڑے کرائے تے رہندے نے, تے جدوں مالک مکان جواب دیندا نا کہ جی گھر لب لو, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کو چھوڑ کر جانا. ٹھیک, کیونکہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو چکے تھے, ان کے لیے مشکل تھا وہاں سے نکلنا. اور پیدائش 13ویں باب کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات میں لکھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر رہیں. لکھا ہے ابرام تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے تیرائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے. خدا کو پسند نہیں تھے وہ لوگ, خدا کو ان کا رہن سہن پسند نہیں تھا. خدا نے ان کو بدکار کہا ہے اور گنہگار کہا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ درست انتخاب کرنا چاہیے. ہمارا انتخاب ہمیشہ درست ہونا چاہیے, اور اگر آپ کا انتخاب خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا تو پھر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گی. آمین. لوط کے بارے میں لکھا ہے کہ لوط نے اس زمین کو دیکھا. کیا کیا؟ 13واں باب ہے 10ویں آیت ہے, تب لوط نے آنکھ اٹھا کر نظر دوڑائی. لوط نے دیکھا ہے. اور چناؤ کس کا کیا ہے؟ بولیے.
लूत ने देखा है और चुनाव किसका किया है? सिन सिटी का। किसका? सिन सिटी का चुनाव किया है। अब एक और शख्स ने भी देखा है। सुनिए 14वीं आयत। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। लूत ने भी देखा है और अब्राहम ने भी देखा है। लूत ने अपनी मर्जी से देखा है और गुनाह के शहर का इंतखाब किया है। अब्राहम ने खुदा की नज़र से देखा है और वादे की सरजमीन को पाया है। दैट इज़ द डिफरेंस। ये फ़र्क है। और जब भी हम अपना चुनाव खुद करते हैं, जब भी हम अपने ज़मीर की बात को मानते हैं, जब भी हम अपनी ही उस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिए हम धोखा खाते हैं, हम खता खाते हैं और हम नाकाम होते हैं। लेकिन जब हम खुदा की मर्ज़ी से कदम उठाते हैं, जब हम खुदा की मर्ज़ी से किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, तो फिर खुदा उसको हमारे इख्तियार में कर देता है। अब आप किसकी मर्जी से देखते हैं, यह सवाल आपको अपने आप से करना है। आप चीजों को किसकी मर्जी से देखते हैं? आप दुनिया और उसकी चीजों को किसकी मर्जी से देखते हैं? आप आलम बाला की चीजों को किसकी नजर से देखते हैं? आ रही है मेरी बात की समझ? अब लूत की बीवी की तरफ बढ़ते हैं। क्या वो अब्राहम के खुदा से वाकिफ ना होगी? थी। शी न्यू हिम। वो अब्राहम के खुदा से वाकिफ थी और उसकी प्रस्तिश के मुतल्लिक भी उसने सीख रखा था, मगर उसका दिल खुदा के साथ नहीं था। ठीक। फिर उसने अक्सर अपने शौहर की आंखों में मोटे मोटे आंसू भी देखे होंगे जब वो बदकारों की गंदी बातें सुनता और उनके घिनौने काम देखता होगा। लूत रोता होगा और बीवी देखती होगी कि लूत इन लोगों के गुनाह के बायस किस कदर परेशान है, रोता है। इसके बावजूद ये औरत टस से मस नहीं हुई। ठीक। ये नादान औरत थी, ये दुनियादार औरत थी, लेकिन खुदा की मेहरबानी ये देखें कि खुदा फिर भी इसको बचाना चाहता था, क्योंकि खुदा को लूत की फिक्र थी। ठीक। खुदा इसको बचाना चाहता था, लेकिन ये औरत शहर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसे जानता हूं कि इस औरत का दिल नहीं कर रहा था शहर छोड़ने को? तो जरा देखिए इसी बाब 19वें बाब की 16वीं आयत। 19वें बाब की 16वीं आयत सुनिए। मगर उसने, थोड़ा पीछे से पढ़ लेते हैं 15वीं आयत से। लिखा है जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई। क्या कराई? जल्दी कराई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। इसका मतलब है खुदा लूत की फिक्र करता था, इसीलिए फरिश्ते भेजे थे, इसीलिए उसको बचाना चाहता था। फिर 16वीं आयत। मगर उसने देर लगाई, उसने देर लगाई तो उन आदमियों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। अब हैरान कुन बात यह है कि खुदा लूत की फिक्र कर रहा है, खुदा ने उसके लिए फरिश्ते भेजे हैं, खुदा उस पर मेहरबान है, उसके बावजूद लूत निकल नहीं रहा वहां से। मेरा जाती ख्याल यह है कि ओ मिन्नता करदा होना बीबी दे गोडी बह के, तेरी मेहरबानी टुर पै, तू ना देर कर।
تو جان دے تیری مہربانی. اور وہ کہتی ہوگی میں تو جانا ہی نہیں, میرا تو دل لگ گئے تھے. ٹھیک, یہ تو اتنی زبردست سرزمین ہے, اتنی سرسبز و شاداب ہے, اور تو کہتا ہے کہ خدا اس کو تباہ کرنے والا ہے. ایسے تو آثار ہی نظر نہیں آ رہے. آثار تو نوح کے وقت بھی نظر نہیں آ رہے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ بارش ہوگی, طوفان آئے گا. لوگ اپنے سارے کاموں میں محو تھے, لیکن نوح کے خاندان نے نوح کو فالو کیا. اے بی بی نہیں سی مان رہی. ٹھیک, خدا لوط پر مہربان ہے. خدا لوط کو لے کے جانا چاہتا ہے, یہاں تک کہ ابراہیم نے لوط کے لیے شفاعت کی تھی. ٹھیک, شفاعت بھی ہوئی ہے, اور خدا نے اس کی شفاعت کو سنا بھی ہے, اور اس کو بچانا چاہتا ہے. لیکن بی بی ٹف ٹائم دے رہی ہے. ندان عورت دے نال بیچارہ مجبور ہویا پیا سے. کبھی کبھی خادموں کی بیویاں بھی انہیں بڑا ٹف ٹائم دیتی ہیں. ٹھیک, وہ بیچارے منادی کر کے آندے تو بوا نہیں کھول دیا, کہ آ گئے منادی کر کے, تو میں نہیں پکائی روٹی, جاؤ تو تندوروں لے جا کے. ٹھیک, یا وہ بیچارے نے عبادت پہ جانا ہوتا ہے تو انہوں انجدہ پریشان کر دیئے کہ وہ دا دماغ ہی گھم جاندہ بیچارے دا, کہ میں آگے جا کے کلام کی سنانا ہے. ٹف ٹائم دیتی ہیں کبھی کبھی. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہاں پر کلیسیا کے لیے ایک پیغام ہے, سنیے سنجیدگی کے ساتھ. کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر خدا آپ کو جلدی کرنے کو کہتا ہے تو پھر آپ سستی نہ کریں. آمین. لکھا ہے خدا نے ان سے جلدی کرائی. اگر خدا آپ کو جلدی کرنے کو کہتا ہے تو آپ سستی نہ کریں, کیونکہ اس دنیا کی حالت اب سدوم اور عمورہ جیسی ہو چکی ہے, اور بہت جلد خدا کلیسیا کو یہاں سے نکال کر لے جائے گا. آمین. اس لیے ہمیں جلدی کرنی ہے, ہمیں تیار رہنا ہے. پھر آپ اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر غور نہ کرتے رہیں, بلکہ خداوند یسوع کی فتح کو لے کر آگے بڑھیں. کبھی کبھی ہم ماضی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, اپنی مسٹیکس پر غور کرتے رہتے ہیں. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے 12ویں باب کی دوسری آیت میں, پس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو نظریں اس پر لگی رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. آمین. جیسے ایک دلہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کے گھر کو بھول جائے, اسی طرح کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہے, اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگائے. ٹھیک, یہ انڈائریکٹ کلیسیا کے لیے ایک پیغام ہے. پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. وہ جو توبہ کر چکے ہیں, وہ جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں, وہ جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے, وہ جو روح القدس میں شریک ہو چکے ہیں, ان کے لیے یہ ایک اویکننگ ہے, ان کے لیے یہ ایک آگاہی ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے, اور ہمیں اپنی نگاہیں یسوع مسیح کی طرف لگانی ہے, تاکہ ہم اپنی دوڑ کو مکمل کریں. ضروری ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کا خیال رکھا جائے. لوکا 9واں باب اور اس کی 62ویں آیت, یسوع مسیح نے کہا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے. روحانی زندگی میں پیچھے مڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک, اس میں آگے بڑھنا ہے, آپ کو دکھ اٹھانے ہیں, گرنا بھی ہے, سنبھلنا بھی ہے, لیکن ہمارا گول جو ہے وہ فردوس ہے, جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. آمین. اس بات کو ذہن میں رکھیے, اس عورت نے سزا اس لیے پائی کیونکہ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی, اس نے خدا کے کلام کی تحقیر کی, اس نے خدا کے کلام کو بادر نہیں کیا, اس نے خدا کے کلام کو مانا نہیں.
उसे खुदा से ज़्यादा दुनिया और दुनिया की चीज़ें अजीज़ थीं। उसका दिल उस शहर में लगा हुआ था। यही वजह थी कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। नतीजा ये निकला कि वो इबरत का निशान बनी और आज के दिन तक उस औरत का वो मुजस्मा सदूम और अमूरा में मौजूद है। अगर कभी किसी को जाने का इत्तफाक हो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो आज के दिन भी मौजूद है, इबरत का निशान है। आज सुन लें वो लोग जो कलाम को सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको डिसग्रेस करते हैं, सुनने के बाद खुदा के कलाम की तहकीर करते हैं, खुदा के कलाम को बॉदर नहीं करते, खुदा के कलाम पर दिल नहीं लगाते, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, बल्कि दुनिया के साथ जिनका दिल लगा हुआ है, वो वक्त आने को है कि कलीसिया उठाई जाएगी। ठीक? और जो रह जाएंगे पीछे वो इबरत का निशान बनेंगे। कौन? वो ईमानदार जो नीम गरम हैं, 50-50, कच्चे पुन्ने मैं कहना होना पंजाबी च, कच्चे पुन्ने ईमानदार, नीम गरम, लूक वार्म चर्च पीछे रह जाएगा और वो जो बरगश्ता हो चुके हैं वो ज़मीन पर रह जाएंगे और दूसरों के लिए वो इबरत का निशान बनेंगे। ठीक? आज आपको बहुत सारे ऐसे नज़र आते हैं जो हीलर भी बने हुए हैं। ठीक? मौजज़े भी दिखाते हैं, अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं, लेकिन जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी, अगर वो ज़मीन पर रह गए तो फिर लोग उनकी तज़हीक करेंगे, लोग उनकी तरफ देखेंगे और वो लोगों के लिए इबरत का निशान इसलिए बनेंगे कि जो मुसीबतों का दौर है वो उनमें से गुजरेंगे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आज अगर हम खुदा के साथ दुरुस्त तौर पर नहीं चलते, सही तौर पर नहीं चलते, उसके कलाम को सुनकर इग्नोर करते हैं, एक तरफ से सुनकर दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, तो हमें खबरदार होने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो पीछे मुड़ कर ना देखें। ठीक? अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम की तरह आपकी ज़िंदगी में खुदा के वादे पूरे हों तो पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़ें अपने गोल की तरफ, अपने निशान की तरफ। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो फिर अजर के लिए जुस्तजू करें, अजर के लिए आगे बढ़ें। और अगर आप अभी तक निजात याफ्ता नहीं हैं तो फिर ज़रूरी है कि आप आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करके उसके साथ चलना शुरू करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सके। आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।